یہ جو کل ہم نے علی حیدر گیلانی صاحب کی جو گفتگو تھی، جو ایک ویڈیو جس کا بڑا شور ہے اور جس پر آپ نے الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف درخواست بھی دی ہے، ہم نے اس میں یہ بتایا تھا اور اس کی تردید نہیں کی کسی نے کہ یہ جو آپ کے ایم این ایز تھے، جمیل احمد خان صاحب تھے کراچی سے، فہیم خان صاحب تھے، عطاء اللہ صاحب تھے اور محمد اسلم خان صاحب، چاروں کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، چاروں کا تعلق کراچی سے ہے، یہ لوگ تھے۔ اب علی حیدر گیلانی کی تو ہم مذمت کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، یہ ان چار آدمیوں کی میں نے نہیں سنی کہ تحریک انصاف سے کسی نے مذمت کی ہو یا پوچھا ہو کہ بھائی تم کیا لینے گئے تھے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک یہ علی حیدر گیلانی کی ویڈیو کا تعلق ہے، دیکھیں اس بات پہ تو یہ طے ہو گیا ہے، سارے پاکستان نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کس طرح سے پیسے کا استعمال کر کے ووٹرز کو، اور یہ ثابت بھی ہوا، کل کتنے ووٹ ریجیکٹڈ تھے؟ 7 ریجیکٹڈ تھے نا۔ فیصلہ کس پہ ہوا؟ ریجیکٹڈ پہ ہوا کہ نہیں؟ تو اس ریجیکٹڈ میں شہریار افریدی ہے؟ نہیں دیکھیں، اس ریجیکٹڈ میں زرتاج گل ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، مجھے بات کریں۔ دیکھیں پہلی تو یہ ہے کہ یہ ان کے ذہن کی اختراع ہے کہ اس میں خان صاحب یہ انہوں نے، دیکھیں نا، ان کا ایک آرٹ ہے کہ یہ جھوٹ بولنے میں اتنے ماہر ہیں یہ لوگ، ان کی لیڈر ٹاپ سے لے کے نیچے تک اتنا جھوٹ اور اتنے اعتماد کے ساتھ بولتے ہیں کہ آپ یہ خود بھی یقین کرنے لگتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ میں آپ کو بڑی ایک مختصر سی ایک ہسٹری آپ کو دیتا ہوں۔ یہ جو ہیں میرے دوست احسن اقبال صاحب، ان کے لیڈر، یہ 1900، جس طرح پرائم منسٹر نے کہا، 1985 کی وہ پیداوار ہیں جس نے اس ملک میں کرپشن کی بنیاد رکھی، نان پارٹی الیکشنز پہ آ کے مصنوعی لیڈرشپ، پیسے کے زور پہ آ کے لیڈرشپ کر کے آج قوم کے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ ملک کو تباہ کیا انہوں نے ہر مفادات حاصل کیے، اس کو استعمال کیا، پیسے کی سیاست انہوں نے، چھانگا مانگا کس نے شروع کیا تھا مجھے بتا دے؟ ان کے لیڈر نے کیا تھا۔ جتنے ہم تو ابھی آئے ہیں، انہوں نے تو پورا جو کلچر ہے، پورے ملک کا جو اخلاقی اقدار ہیں، ان کو دھجیاں بکھیر دیں، وہ صحرا ان کے سر جاتا ہے۔ اور آج یہ کلچر انہوں نے اتنا ڈیولپ کر دی ہے کہ ضمانت پہ نکلے ہوئے لوگ، آپ کون ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوا؟ میجورٹی آپ ضمانتوں پہ نکلے ہوئے ہیں، آپ کیسے اپنے حق میں فیصلے دے رہے ہیں؟ آپ لوگ نمائندہ ہیں اس کرپٹ کلچر کی جس نے جو پروان چڑھا 1985 میں نان پارٹی، یہ اس کے وہ ہیں۔ پیپلز پارٹی کو میں یہ نہیں کہہ رہا، پیپلز پارٹی ایک نظریاتی پارٹی، ایک پارٹی جس کا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید لیڈر تھا، اس کے بعد محترمہ آئیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی کرپٹ کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ بھول جاتے ہیں کوئی چیزیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی 1985 کے الیکشن کی پیداوار ہے۔ بالکل، یہ ساری کراپ وہی ہے۔ نو تو یوسف رضا گیلانی تو وہ انہوں نے، ان کی کیا، میں ان کے وہ جب وفاقی وزیر تھے، چھوڑتے ہیں تو جنرل ضیاء الحق کے وفاقی وزیر تھے وہ۔ نہیں، وہ اگر دامن نچوڑیں تو فرشتے وضو کرتے ہیں گیلانی کے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی جو ہے سیاست جو ہے بنیاد اس کی منافقت پہ ہے۔ یہ جتنے انہوں نے قصیدے پڑھے ہیں پیپلز پارٹی کے، جتنے مقدمے بنائے ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی، اب ان کو جواب دینے دے۔ دیکھیں مجھے، ہم لوگ ایماندار ہیں، محب وطن ہیں۔ دس از ناٹ دا وے کہ چور چور چور، ڈاکو ڈاکو۔ کون ہے ڈاکو؟ کدھر گئی چینی کی چوری؟ آپ لوگ کدھر گئی آٹے کی چوری؟ کدھر گئی ڈرگز کی، وہ جو مافیا جو آپ نے جن کو قیمتیں بڑھائی تھیں؟ یہ تو آپ کے پروپیگنڈے ہیں نا۔ کدھر ٹی؟ معاف کیجئے، اپنی آپ پالیسی کے اوپر بات کیجئے، آپ ہماری پالیسی پہ تنقید کریں۔ if you are going to say چور ہیں، I'm going to react۔ ہم انٹیگریٹی رکھتے ہیں، ہم محب وطن ہیں۔ آپ اپنی چوری میں سوال کر لیتا ہوں، یہ بہت ہو گیا ریکارڈ۔ دیکھیے، نہیں میں آپ کو، ہم چور تھے نا 5 سال۔ احمد میر، لوگوں کو 35 روپے کلو آٹا ملتا تھا چوروں کے ہاتھوں۔ میری دادی جب سے یہ تہجد گزار آئے ہیں نا، 3 روپے وہ آٹا 80-85 روپے پہ چلا گیا۔ میری دادی کے وقت 3 روپے کا ہم چور ملتا تھے، تھا۔ چینی لوگوں کو ملتی تھی 50، 52، 54 روپے کلو 5 سال کے لیے۔ یہ حاجی، نمازی، پرہیزگار، متقی، ایماندار، سپرلیٹو ایماندار آئے ہیں، چینی چلے گی 100 اور 115 روپے پہ۔ کھانے کا تیل ملتا تھا لوگوں کو 100، 120 روپے۔ یار اپنی کرپشن کی بات یہ کریں نا۔ حاجی آئے 270 روپے کلو چلا گیا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اچھا ایک سوال میں کروں، مجھے بتائیں، ایک میرا سوال سن لینا۔
یہ مجھے بتائیں کہ عبد القادر صاحب جو ہیں جن کو پی ٹی آئی نے بلوچستان سے ٹکٹ دیا، ان پر پی ٹی آئی بلوچستان نے الزام لگایا کہ یہ 70 کروڑ میں سینیٹر بننا چاہتے ہیں، ان سے ٹکٹ واپس لے لیا، پھر دوبارہ پی ٹی آئی نے ان کی سپورٹ کیوں کی؟ کیا فی سبیل اللہ ان کی سپورٹ کی؟ دیکھیں میری بات سنیں، پہلے میں ذرا اپنے بھائی کا جواب دے دوں. میرے سوال کا بھی جواب نہیں میں جواب دوں گا آپ کے سوال کا، میں ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوں. دیکھیں ان کو ان کو تھوڑا جوش آیا ہے جب میں نے کہا ہے نا کہ جو چوری اور ڈاکے کا کلچر جو ہم اپنی انٹیگریٹی پہ ریئیکٹ کریں گے. دیکھیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے، انٹیگریٹی نہیں ہے، اپنی پالیسی کی بات کریں. آپ نے ہماری انٹیگریٹی نہیں ہے. عمران خان سب سے بڑا چور ہے پاکستان کا. یار آپ کے کہنے سے جس نے سارے کرپٹ مافیا چاند پہ تو تمہارے منہ پہ ہی آئے گی تھوک. احسن اقبال، بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اگر یہ جو آپ نے قادر کی بات کی ہے، ہوا فیصلہ قادر کو ٹکٹ دینے کا، پارٹی نے ریئیکٹ کیا، پرائم منسٹر صاحب نے ورکرز کی آواز کو سنا، اپنے فیصلے کو چینج کر دیا. آپ مجھے یہ بتائیں دوبارہ اس کو ووٹ کیا ہوا؟ دیکھیں پھر باپ کے ذریعے لے آئے اسے. اب کسی کو ہم روک نہیں سکتے. پکڑنا اوپر سے پکڑنا. دیکھیں ہم کسی کو روک نہیں سکتے. اگر مجھے مثلا خدا نہ خواستہ، میں ایسے نہیں کروں گا، میں پارٹی کی اس کو میں رسپیکٹ کروں گا، اگر مجھے ٹکٹ دیا ہے یہ عمران خان کی بڑی مہربانی ہے. اگر مجھے پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملتا تو اس سے ٹکٹ ہم نے لے لیا. آپ دیکھیں اس کا اپنا حق ہے، وہ آزاد کھڑا ہوتا ہے، کسی کے پاس جاتا ہے، اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اور جو آپ کہیں گے کہ جی آپ نے پارٹی کے جو تو سیف اللہ ابڑو کو سندھ سے ٹکٹ دیا گیا، اس پہ لیاقت تو آپ کی پارٹی کے کہتے ہیں یہ 35 کروڑ میں اس نے ٹکٹ لیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ٹکٹ کتنے ہوتے ہیں، اور پھر اسپیشلی سندھ میں 2 ٹکٹ تھے. اب دیکھیں نا کتنے خواہش مند لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ خواہش مند ہوتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. ٹکٹس تو 2 ہی تھے نا، 2 کو ہی ملنا تھا. تو جب 2 کو ملے گا تو وہ ہزاروں میں سے 800 900 وہ خفا ہوں گے اور وہ پھر ہر طرح کی بات کریں گے. ٹھیک ہے.